واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 265 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قرون حماد سے تھوڑی ہی دور حران کا قلعہ دار گمشتگین، جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی طرح ساری چالیں بھول جائے گا۔ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کرد ہے۔ تم پکے مسلمان ہو، دیندار اور پرہیزگار ہو، وہ صرف نام کا مسلمان، مکار اور عیار ہے۔ وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے۔ میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑیوں میں گھرا بیٹھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کی حالت میں نہیں۔ اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے، دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس ایلچی بھی بھیجے گا۔ اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ اب ہمارا قیدی ہے۔ اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا۔ اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں۔ ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے۔ ناظرین، اپنے سامعین کو اشتعال دلا کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا۔ اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا جس کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے اور بیش قیمت پلنگ تھا۔ ناظرین، شراب کی سراہی اور نہایت دلکش پیالے رکھے تھے۔ اندر سے خیمہ کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے۔ ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گانے والیاں رہتی تھیں۔ خیموں سے دور دور پہرہ دار کھڑے تھے۔ ناظرین، گمشتگین کے خیمے کے باہر 9 آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمشتگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا۔ ناظرین، اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی۔ کھانا چن دیا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئیں۔ ناظرین، گمشتگین ان 9 آدمیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا۔ یہ 9 آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار خور درندوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے۔ ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خونخوار لگتے تھے۔ 3-4 خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ان کی عریاں بازوؤں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے۔ کھانا اور چھیڑ خانی چلتی رہی۔ ناظرین، گمشتگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا، مگر اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکرا رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ ناظرین، کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان 9 آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ لگا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں۔ اب کے وار خالی نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں روک نہ لیتے تو اب تک آپ یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے اور قاتل معلوم نہیں کون تھے، ایک آدمی نے کہا۔ ناظرین، یہ حسن بن صباح کے وہی 9 فدائی تھے جنہیں ان کے مرید شیخ سنان نے تریپولی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ منتخب افراد تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن خصلت کے درندے تھے۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے خون کے 10 قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے، ان پر شراب اور حشیش ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کریں گے۔
گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ شیخ سنان نے انہیں تاریک الدنیا صوفیوں کے لباس میں، ہاتھوں میں تسبیحیں اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک رسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور وہ ثالث بن کر آپس میں ٹکرانے والے مسلمان عمرا کا صلح نامہ کرائیں گے۔ اس طرح تنہائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، شیخ سنان نے طریقہ اچھا سوچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مذہبی پیشواؤں کو احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کا عادی تھا۔ مذہبی پیشواؤں کے احترام کے علاوہ اس کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ کوئی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دے تاکہ مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہو، ورنہ صلیبیوں کو جنگی تیاریوں کا اور حملہ کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ناظرین، اس نے حلب وغیرہ میں اپنے ایلچی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے۔ اب 9 صوفی منشچغوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے اس کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے۔ وہ اسے آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ تریپولی سے وہ روانہ ہوئے اور حران پہنچے تھے۔ ناظرین، گمشتگین کو اس کے صلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور صلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان 9 فدائیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور موضوع موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائے گا۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ محاذ پر لے آیا تھا۔ اس نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بہروپ بھی تیار کر لیا تھا۔ اس نے کھانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا کیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارا ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے۔ ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے، اس پر پہلے 4-5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور وہ زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 بڑے ہی تجربہ کار سراغ رساں ہیں، ایک علی بن سفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ۔ وہ ایک نظر میں انسان کو بھانپ لیتے ہیں۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو 2-3 سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھان بین کرتے ہیں، انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چپ کلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے؟ ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو، اور وہ کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو، یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود عالم دین ہے، مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشاندہی نظر نہیں آتی۔ تم میں سے 4 کی داڑھیاں ابھی چھوٹی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے سے بڑھائی گئی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ان چہروں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ان 9 میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا۔ ناظرین، ان کے سرغنہ نے کہا، مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ نہایت سہل اور بے خطر۔ گمشتگین نے کہا، میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماد بھیج رہا ہوں۔ اس کے محافظ گہری چھان بین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں، ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے
کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جسے دیکھو تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا، دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک بکس کھولا، اس میں کپڑے تھے۔ اس نے فدائیوں سے کہا تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے، یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچھیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوگی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے، تمہیں روک لیا جائے گا، اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں۔ ہمیں سلطان کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جان باز دستے میں شامل کر دیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں صلاح الدین ایوبی تک جانے نہیں دیں گے۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی، اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برچھیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے، لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا، اور اگر ہم اسے قتل کرائے تو ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمشتگین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کروں گا، تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنے زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ ناظرین، فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر کہکے لگانے شروع کر دیے۔ ناظرین، گمشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے، تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے، تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ آج ہی رات؟ ایک فدائی نے پوچھا، کل دن کو نہ جائیں؟ اتنا وقت نہیں، گمشتگین نے جواب دیا، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے، گھوڑوں کو آرام دیتے جانا ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ ناظرین، گمشتگین نے بکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آئے جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں۔ ناظرین، آدھی رات کے بعد 9 گھڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت
جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حمات کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھڑ سوار کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچھیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 266 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔